لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال الله عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. وفي الحديث: استوصوا بالنساء خيرا. وفي حديث آخر: لا يكرمهن إلا كريم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز حاضرین، سامعین جمعہ، پردہ نشین، محترم اسلامی خواتین، عزیز بچوں، تمام تعریفیں ہمیشہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ ہر تعریف کے قابل ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے عورتوں کے حقوق کو اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا، خواتین اور عورتوں کے لیے تعلیمات اپنی حدیثوں میں بیان فرمائیں، ان کے حقوق کا تذکرہ کیا اور خیر کا راستہ انہیں دکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس مختصر سی حمد و صلاۃ بر نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آج 20 ذی الحجہ 1434 ہجری مطابق 25 اکتوبر 2013 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے خطیب صاحب نے جس موضوع پر خطبہ دیا ہے وہ ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق۔ بڑا جامع، مختصر اور مفید خطبہ رہا ہے جس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ معزز سامعین، عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اور ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا دین اس دنیا میں اتارا جو اللہ کا سچا دین ہے، اس کے سوا کوئی دین اللہ کا دین نہیں ہے۔ اس دین میں جس کا نام اسلام ہے، عورتوں کے حقوق کی تفصیل موجود ہے۔ عورت کو کیا حق حاصل ہونا چاہیے، عورت کی ذمہ داری کیا ہے، اس کی مسئولیت کیا ہے، کہاں اس کو رکھنا ہے اور کیا کام اس سے لینا ہے، یہ اور اس سے جڑی ہوئی اور تمام باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے دین اسلام میں بیان فرمائی۔ قرآنی آیات موجود ہیں اور ان کی تفسیر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ تو حق
اور صحیح بات وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس کے علاوہ ہر چیز باطل اور بے بنیاد ہے۔ اسلام نے جو عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں ان کو اگر سمجھ کر عمل کیا جائے اور اس کی پاسداری ہو تو اس میں کوئی شک نہیں ہے عورت کا تحفظ اس سے ہو سکتا ہے۔ عورت کی حفاظت شرعی تابعداری میں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں ہے۔ جہاں مخالفتیں ہوں گی کتاب و سنت کی تو وہاں اس کا خمیازہ، اس کا خسارہ نہ صرف دنیاوی زندگی میں نظر آئے گا بلکہ اخروی زندگی میں بھی وہ چیز نظر آئے گی۔ اسلام نے عورت کا جو مقام یا مکان بیان کیا ہے وہ ہے اس کا گھر۔ گھر میں رہنا یہ عورت کا کام ہے، عورت کی ذمہ داری ہے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت ہو، حاجت ہو کہ جس کے لیے اس کو نکلنا پڑے گا تو اسلام نے اس کی اجازت دی، وہ نکلے گھر سے، لیکن ضرورت کے تحت، حاجت کی وجہ سے۔ حاجت نہ ہو، ضرورت نہ ہو تو اسلام نے اس کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے گھر ہی بیٹھے رہے، اور پھر جب نکلے، جب ضرورت ہو، حاجت ہو، جیسے بیماری ہے، جیسے کوئی اور چیز ہے، تو ایسی صورت میں اسلام نے اس کے لیے کچھ کنڈیشنز بیان کیے ہیں، جیسے کہ پردہ، بغیر خوشبو کے نکلنا، یا محرم یا فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے وغیرہ۔ تو یہ اسلامی قواعد ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت میں بیان کی۔ جیسا کہ مشہور آیت ہے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورتوں تم اپنے گھروں میں رہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ تم اپنے گھروں میں ہی رہو اور زمانے جاہلیت کے طریقے سے بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلنا۔ یہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی جو عورتوں کی جگہ کو بتاتی ہے کہ عورت کی جگہ اس کا گھر ہے، کیونکہ اس میں اس کا تحفظ ہے، اس کی حفاظت ہے اور اس کی پاک دامنی ہے اور اس کے لیے خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ تم اپنے گھروں میں ہی رکی رہو، اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہو اور ایسے مت نکلنا جیسے زمانے جاہلیت کی طریقے سے نکلتے ہیں۔ دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور ایمان والی عورتوں سے، مومنوں کی بیویوں سے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں تین لوگوں سے کہلوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، کہنے کے لیے حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں سے جو کہ امہات المومنین ہیں، پاک بات، مطہرات، طاہرات، مومنات، مسلمات، قانتات ہیں، حافظات ہیں، نیک بیویاں ہیں، جو مثال ہے دنیا کی ساری عورتوں کے لیے، ان عورتوں سے کہا جا رہا ہے۔ اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے اور مومنہ عورتوں سے بھی، ایمان والی عورتوں سے بھی یہ کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ دوپٹوں کو اپنے گلوں میں ڈال کے رکھیں، یعنی پردہ کریں۔ ذالک ادنی ان عرفن فلا یؤذین، یہ ان کے لیے خیر ہے تاکہ اس پر عمل کریں اور کسی قسم کی ان کو تکلیف نہ دی جائے، ان کو اذیت نہ پہنچائی جائے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تیسری آیت، یہ دوسری آیت جو بھی ہم نے پڑھی، اس میں عورتوں کے پردے کا حکم ہے کہ عورت جو ہے اپنے پردے کو باقی رکھے، اپنے حجاب کو باقی رکھے، کیونکہ اس میں اس کے لیے تحفظ ہے، اس میں اس کے لیے حفاظت ہے، اور یہ حکم دنیا کی تمام خواتین اور تمام عورتوں کے لیے دیا گیا۔ پیارے نبی علیہ السلام سے اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ دوپٹے ڈال کے رکھیں، یعنی اپنے عیب کو ستر پوشی کریں، اپنے عیب کو چھپائیں، پردہ کریں، حجاب میں رہیں، تاکہ اس کے ذریعے ان کا تحفظ رہے اور ان کی حفاظت ہو سکے۔ تیسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی تعریف کی ہے
اپنے کلام مجید میں جو قرآن مجید ہے قیامت تک تلاوت کی جائے گی، جو قیامت تک باقی رہنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے ایک عورت آتی ہے کہ ابا آپ کو گھر بلا رہے ہیں، اس کے آنے اور اس کے جانے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ گھر سے نکلی، ضرورت نے اس کو نکالا مہمان کو بلانے کے لیے، اور والد بوڑھے تھے، ضعیف تھے، کمزور تھے، گھر سے نکلی، لیکن اس کی کنڈیشن کیا تھی نکلنے کی اس عورت کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، دو بیٹیاں تھیں جن میں سے ایک بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی۔ معلوم ہے واقعہ جو قرآن مجید کی آیتوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں میں سے ایک آئی تمشی علی استحیاء، پوری حیا کے ساتھ چل رہی تھی، با حیا ہو کر وہ چل رہی تھی۔ چال کو بتایا گیا، ضرورت نے گھر سے نکالا لیکن نکلی کیسی؟ علی استحیاء، حیا دار ہو کر، با شرم با حیا ہو کر نکلی وہ، اور موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دیتی ہے کہ آپ کو ابا جان گھر بلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی واقعے پر غور کیجیے، سبحان اللہ، ایک آیت ہے قرآن مجید کی، واقعہ آپ کو معلوم ہے، واقعے کا پس منظر آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا۔ ایک آیت ہے قرآن مجید کی، ان دو بچیوں یا دو لڑکیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالتا، ان دونوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ اللہ، ایک آیت، ان دو لڑکیوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں لے سکتے ہیں جب تک کہ مرد یہاں سے ختم نہ ہو جائیں، مرد یہاں سے ہٹ نہ جائیں، اور ہمارے ابا بہت بوڑھے آدمی ہیں، ہم اس وقت تک پانی نہیں لے سکتے ہیں جب تک کہ وہ ہٹا نہ دیا جائے، یعنی ڈھکنا وہ ہٹا نہ دیا جائے، اس وقت تک ہم نہیں لے سکتے ہیں، اور ہمارے ابا بوڑھے آدمی ہیں۔ اس آیت میں غور کریں، یہ واقعے کا پس منظر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ دونوں پانی بھرنے کے لیے نکلی گھر سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مرد بھر رہے ہیں اور یہ دو لڑکیاں کنارے میں کھڑی ہوئی ہیں، انتظار کر رہی ہیں اپنی باری کا۔ جب مرد جو پانی وہاں کنویں سے لے رہے تھے وہ جب فارغ ہو گئے، اس کے بعد یہ گئی لینے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آیا مسئلہ، غیب نہیں جانتے تھے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام۔ پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں تم کونے میں کھڑی ہوئی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، ان دو لڑکیوں نے جواب دیا، اس میں عورت کا تحفظ ہے۔ دیکھیے کیا بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ان دونوں نے جواب کیا دیا کہ ہم پانی اس وقت تک نہیں بھر سکتے ہیں جب تک کہ یہ کنواں مردوں سے خالی نہ ہو جائے۔ یہ مطلب ہے آیت کا مفہوم یہ ہے، مرد لے لیں اور وہاں سے فارغ ہو جائیں پھر ہم جائیں گے، تاکہ اختلاط نہ ہو۔ اختلاط حرام ہے اسلام میں، مرد عورت ایک ساتھ، مرد عورت ایک سگل، ایک کسی جگہ پر ایک ساتھ رہنا، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ منع ہے، اختلاط۔ دوسری چیز کہ پانی لینے کے لیے آئی تھی وہ لا نسقی، کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں لے سکتے ہیں۔ تو پانی لینا ایک ضرورت ہے، آپ کو معلوم، پانی زندگی کی ایک ضرورت ہے۔ گھر میں پانی نہیں ہے، بچیاں پانی لینے کے لیے نکلی۔ اگر گھر میں پانی ہوتا تو مطلب یہ ہے قرآن کا کہ ضرورت ہو تو نکلو۔ ان دو لڑکیوں کے نکلنے کی وجہ کیا رہی؟ پانی لانے کے لیے یہ دو بچیاں نکلی تھی، کیونکہ گھر میں پانی نہیں تھا۔ آگے کیا کہا؟ پوچھا نہیں موسیٰ علیہ السلام کہ کیوں گھر میں مرد نہیں ہے کیا؟ اللہ اکبر، جواب دیا وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا بہت بوڑھے ہیں، ہمارے ابا بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ کیا مطلب ہمارے والد نہیں لا سکتے ہیں پانی، ہمارے والد پانی نہیں لا سکتے ہیں، تو ضرورت حاجت مجبور کی ہم کو کہ ہم گھر سے نکلیں اور پانی لے کر آئیں۔ پانی لانا ایک یہ ضرورت ہے، معلوم ہوا بغیر ضرورت کی عورت گھر سے نہیں نکل سکتی ہے۔ دوسری چیز، وہ دو لڑکیاں کنارے میں کھڑی ہو کر مردوں کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی کہ مرد پانی لے کر فارغ ہو جائیں، اس کے بعد ہم لیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرد جہاں اجتماعیت مردوں کی ہوتی ہے وہاں ان جگہوں سے عورت دور رہے تاکہ اس کا تحفظ رہے اور اس کی حفاظت ہو سکے۔ تیسری چیز وہ ابونا شیخ کبیر، یہ بھی اس بات کو بتاتی ہے چیز کہ ضرورت تھی وہاں پر نکلنے کی، کیونکہ مرد وہ کام نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے والد بہت بوڑھے تھے۔ بڑھاپا اور کمزوری کی وجہ سے
وہ پانی بھر کر گھر میں نہیں لا سکتے تھے. آج کل جو نلوں وغیرہ کا سسٹم ہے یہ وہ دور نہیں تھا جس دور کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. واضح رہے، میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی. تو وہ بوڑھے ان کے والد اس ضرورت کو پوری نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ دو لڑکیاں پانی گھر لانے کے لیے نکلی. اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ عورت کی جگہ گھر ہی ہے. اگر ضرورت ہے جو مرد پوری نہیں کر سکتا ہے تو عورت کو اجازت ہے کہ وہ گھر سے نکلے. یہ قواعد ہے اسلام کے، اس کو یاد رکھنا، اس کو ذہن میں رکھنا، تاکہ ہماری عورتوں کا تحفظ ہو سکے، ہماری عورتوں کی حفاظت ہو سکے، ہماری بچیاں باپردہ باحیا اپنے گھروں میں محفوظ رہ سکیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی قرآن کی دوسری آیت میں بیان فرماتا یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. لہذا اگر تم اللہ سے ڈرو گی اور اپنی زبان کی حفاظت کرو گی، یعنی نرم ایسی گفتگو نہ کرو کہ جس سے کسی مرد کے دل میں جس کا دل بیمار ہو وہ تمہاری طرف لپک جائے اور فتنے کا شکار ہو جائیں تم، تو ایسی باتیں نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بھلی اور اچھی بات کرو تو اس میں تمہارے لیے خیر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے یہ کہہ رہا ہے. تو عام عورتوں کے لیے بدرجہ اولا ان آیتوں پر عمل کرنے کا حکم ہے. اسی طریقے سے عورتوں کے حقوق کا اسلام نے خیال کیا ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ عورتوں کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ وصیت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، جیسے کہ حدیثیں ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسقوسوا بالنساء خیرا، کہ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے عورتوں کے معاملے میں خیر کی، کہ عورتیں جو تمہارے گھر میں، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو یا بیٹی کی شکل میں ہو، تم ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. اسی طریقے سے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے نے کتنی بڑی بات عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے. ایک حدیث میں غور کیجیے، فرمایا خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے، یعنی اپنی بیوی بچیوں کے ساتھ زیادہ اچھا رہتا ہے، وہ تم میں سب سے اچھا انسان ہے. وأنا خیرکم لأہلی، اور سنو میں جو اللہ کا رسول ہوں میں اپنے گھر والوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے اچھا رہتا ہوں. اس حدیث پر غور کیجیے. نبی علیہ السلام نے خیر کا لفظ استعمال کیا. مردوں میں سب سے اچھا مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے. مردوں میں سب سے اچھا مرد ہے جو اپنی بیٹیوں کے حقوق ادا کرے. مردوں میں سب سے اچھا مرد وہ ہے جو بیوی، ماں، بہن، بیٹیوں کے حقوق کا پاس و لحاظ کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرے. یہ پورا مطلب ہے اس حدیث کا. خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، یعنی گھر میں کون رہتے ہیں؟ عورتیں، بچیاں، بیٹیاں، بیویاں، ماں، بہن، تو ان کے ساتھ جو سب سے اچھا رہتا ہے وہ تم میں سب سے بہتر ہے. پھر نبی علیہ السلام نے اپنے عمل کو بھی پیش کیا، فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور سنو اے ساتھیو میں تم میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہوں. یہ حدیث بھی عورتوں کے حقوق کو بیان کرتی ہے جن حقوق کے لیے آج آوازیں اٹھ رہی ہیں. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا لا یکرمہن الا کریم، باعزت اور محترم انسان ہی عورتوں کی عزت کرتا ہے. مطلب وہ شخص ہی عورتوں کی عزت کرے گا جو عزت والا اور اچھا انسان ہے. مطلب جو عورتوں کی عزت نہیں کرتا وہ کریم نہیں ہے، وہ باعزت مکرم نہیں ہے. یہ حدیثیں ہیں اور قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو اسلام میں، جو دین یا شریعت اسلامیہ میں عورتوں کے حقوق کو بیان کرتی ہیں اور عورتوں کے حقوق پر ابھارتی ہیں کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزاری جائے. اس کے علاوہ یہ چند آیتیں اور چند ایک دو حدیثیں پیش کی گئی ہیں، ورنہ اگر واقعات پر غور کریں تمام احادیث جو عورتوں کے متعلق آئی ہیں اور وہ تمام آیتیں قرآن مجید کی جہاں عورتوں کا تذکرہ ہے، ایک ایک آیت کو لے کر انسان غور کرے، ان کی تفسیر کو پڑھے آیتوں کی، اور ایک ایک حدیث کو اٹھائے، ان حدیث کا مفہوم اور اس کا پس منظر یا واقعات جو اسلام میں شروع میں ہوئے ہیں تو ان پر غور کرے، جس
میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے گی کہ عورتوں کا تحفظ جتنا شریعت اسلام نے کیا ہے کسی اور دین نے نہیں کیا ہے، وہ سارے دین تو باطل ہی ہیں۔ شریعت میں اس کا تحفظ ہے، اور کتاب و سنت پر عمل کرنے میں عورت کا تحفظ ہے اور عورت کی حفاظت ہے، اور عورت کے حقوق کو کتنے اسلوب سے، پیارے اسلوب سے، کتنی بہترین طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ایک سازش کے تحت اور ایک پلاننگ کے تحت دشمنان اسلام عورت کے تحفظ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عورت کو باہر لانا چاہتے ہیں۔ اسلام نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم گھروں میں ہی رکی رہو اور بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلنا۔ آج دشمن چاہتا ہے کہ کس طریقے سے قرآن کی اس آیت کے خلاف ان کو ابھارا جائے، اس کے لیے مختلف قسم کے راستے بتائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے پھول دکھائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے گلاب دکھائے جاتے ہیں جو حقیقت میں پھول اور گلاب نہیں ہیں، وہ کانٹے دار درخت ہیں، وہ کانٹے ہیں، وہ چھپنے والی چیزیں ہیں، وہ تکلیف اور اذیت پہنچانے والی چیزیں ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں خسارہ پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ ایسی چیزیں دکھا کر حقوق کا نام لے کر دین اسلام میں عورتوں کا حقوق، عورتوں کی آزادی، عورت کو بھی اختیار ہے، عورت بھی اپنا کام کر سکتی ہے، اس قسم کی عجیب و غریب باتیں بتا کر یا ایسی باتیں بتا کر جو بات تو صحیح ہے لیکن مطلب اس کا غلط ہے، ایسی باتیں بتا کر عورتوں کو باہر نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور جس میں سے ایک کوشش جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ ہے عورتوں کو ڈرائیونگ لائسنس دینے کا، کہ عورتوں کو گاڑی چلانے کا اختیار دیا جائے، جبکہ معلوم ہونا چاہیے یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، یہ ایک جانبی، اللہ جزائے خیر خطیب صاحب کے الفاظ تھے، یہ ایک جانبی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جس کو شریعت نے حل کر دیا ہے پہلے۔ اصل تو بڑے مسئلے دوسرے ہیں جس پر کوئی گفتگو نہیں کی جاتی ہے، جیسے کہ خطیب صاحب نے بیان اسلام عورتوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ عورتوں اور بچیوں کی تعلیم، دینی تعلیم، اس پر کوئی بات نہیں کرتا ہے، کوئی آواز نہیں اٹھتی ہے، کوئی لکھی بات نہیں جاتی ہے، نہ کوئی بات بیان کی جاتی ہے کہ بھئی تعلیم جو ہے عورتوں کی اس کا خاص کیسے اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے علاج معالجے کا مسئلہ ہے، ان کے لیے لیڈیز ہاسپٹل ہونا، ان کے لیے الگ انتظامات ہونا جس میں صرف خواتین ڈاکٹرز ہی ہوں، جس میں خواتین نرسز ہوں، یہ بھی بڑا اہم ایشو ہے، اس پر کوئی گفتگو نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے میں جو ہے عورتوں کے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ طلاق اور خلا کا مسئلہ ہے کہ عورتوں کو طلاق دیا جا رہا ہے، مطلقہ بہت ساری عورتیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، یا خلا لے کر جو ہے بہت ساری عورتیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، بچیاں، ان کے مسائل جو ہیں ان کے گھر کیسے آباد کیے جائیں، یہ بہت بڑا ایشو ہے، یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس پر کوئی گفتگو نہیں کی جاتی ہے، یا سوچنے والے اس پر نہیں سوچتے، یا بات کرنے والے اس پر بات نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے حقوق ہیں، میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں یہ مسئلے کیسے حل کیا جائیں، ازدواجی تعلقات کو کیسے بہتر بنائے جائے، اچھی میرڈ لائف گزارنے کے اصول کیسے ان کو مرتب کیے جائیں، کتاب و سنت کی روشنی میں ان کو بیان کیے جائیں، ایسے پروگرامز ہوں، ایسے دورے ہوں، ایسے گفتگو کی جائے، ایسے دروس دیے جائیں، عورتوں کو اسپیشل، مردوں کو اسپیشل، تاکہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں کہ شوہر کی اطاعت کرنی ہے، شوہر کی اتباع ہے، شوہر کے حکم پر عمل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، شوہر کی جذبات کا خیال رکھنا یہ حقوق ہیں، اور دوسری طرف بیوی کے حقوق ہیں، بیوی کے جذبات ہیں اور اس کے حقوق کا کیسے ادائیگی ہوگی، یہ ساری باتیں کرنے کی ہیں، یہ باتیں سوچنے کی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک جانبی موضوع اختیار کیا گیا اور وہ ہے گاڑی چلانے کا موضوع، جبکہ اس کی اشد ضرورت نہیں ہے، اور بہت پیاری پیاری باتیں خطبے میں آئی ہیں۔ خلیج میں اس ملک کے علاوہ آپ کو معلوم ہے دوسری جگہ عورتوں کو گاڑی چلانے کی اجازت ہے، اس کے باوجود تحقیق کے بعد یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ 80% سے زیادہ دوسرے ممالک میں، خلیجی ممالک میں جہاں عورتیں گاڑیاں چلاتی ہیں وہاں ڈرائیور موجود ہیں، وہاں مرد ڈرائیور موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات، گاڑی چلانا یہ خود اس پر غور کیا جائے، گاڑی چلانا ایک فن ہے، ایک کام ہے، ایک محنت کا کام ہے، میں چلاتا ہوں، آپ چلاتے ہیں، ہم کو معلوم ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو مرد کا کام ہے، جو مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں، کیونکہ گاڑی چلانا صرف چلانا نہیں ہے، اس میں کئی ایشوز آتے ہیں، جیسے ٹریفک کے مسائل خطیب صاحب نے بیان فرمایا، بہت اچھے بات ہے، ٹریفک کے ایشوز ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ، ایک دوسرے گاڑی کے خود کے مسئلے ہوتے ہیں، گاڑی کی بنزین پیٹرول کا مسئلہ ہے، پیٹرول ختم ہونے کا مسئلہ، یا گاڑی کی جو ہے مینٹیننس جس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں، گاڑی کی مینٹیننس، یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے، گاڑی کبھی بھی رستے میں کہیں بھی خراب ہو جائے گی، ٹائر خراب ہو جائے گا، گاڑی میں سے آوازیں آ جائیں گی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو، مرد جو گاڑی چلاتے ہیں الحمدللہ معلوم ہے کہ کیسے فیس کرنا پڑتا ہے، ہائی وے پہ آپ جا رہے ہیں، کبھی بھی کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی کے ساتھ،
اور یہ ہوتا رہتا ہے. تو صرف چلانا، عورت کو چلانے دیا جائے، آگے بڑھے عورت چلائے، ایسی باتیں نہیں. اس کے پیچھے جو چیزیں وہ دیکھو. پہلے گاڑی چلانا ایک تو ضرورت ہے، وہ ضرورت کیا پوری ہو رہی ہے؟ باہر کہا گیا نہیں نہیں گاڑی چلانے کی اجازت دو، ہم کیسے رہیں گے بغیر؟ ہمیں ڈرائیور نہیں چاہیے، ڈرائیور کبھی نہیں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. بہت بڑی باتیں کی گئی. تحقیق کے بعد پتا چلا 80% سے زیادہ وہ گھر جن گھروں میں مرد ڈرائیور، جن گھروں میں عورتیں خود گاڑی چلاتی ہیں، وہاں ڈرائیور بھی موجود ہے. کیوں ہے ڈرائیور بھی موجود؟ اس کا مطلب اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے. کس کی؟ مرد کی. کہ مرد کا کام ہے یہ چلانا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں، ضرورت اور حاجت. کیا ضرورت ہے کہ عورت جو ہے یہ کام کرے اور اس کے لیے آگے بڑھے؟ اس کے بعد اس سے جڑی ہوئی چیزیں اگر اجازت دی جائے گی. اہل علم نے، اللہ جزائے خیر دے، حیات کبار العلماء نے جو فتویٰ دیا ہے کہ عورت کو اجازت نہیں ہے گاڑی چلانے کی، یا یہاں کے بادشاہ نے، اللہ جزائے خیر دے، بلکہ ولی الامر کا جو حکم ہے ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے کہ گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ اجازت مانگنا چاہتی ہیں، نہیں ہمیں دو، ہم چلائیں گے. تو اس سے جو چیزیں نقصان ہوں گی، جو خسارے ہوں گے، یہ اولیاء الامور یا ولی الامر یا بادشاہ اس کو جانتے ہیں، اہل علم سے واقف ہے. پورا دراسہ کیا گیا، پوری اسٹڈی کی گئی. اگر اس کی اجازت دی جائے گی تو اس سے کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی. اخلاقی خرابیاں اپنی طرف ہے، اپنی جگہ ہے، اختلاط اپنی جگہ ہے. خود عورت کو نقصان ہوگا، اس میں بہت زیادہ نقصان ہوگا، معمولی نقصان نہیں ہے. وہ جو تحفظ ہے عورت کا، کہ اس کی حفاظت گھر میں جو ہے، کہ گھر میں رہنے کا اس کو ہے، یہ چیز ختم ہو جائے گی. جب وہ باہر نکلے گی، گاڑی چلائے گی، اس سے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. نہ صرف ٹریفک پرابلمس ہے، امنی مسئلہ ہے. امن جو الحمدللہ اس ملک کا ایک سب سے بڑا قیمتی خزانہ ہے، اللہ کے فضل اور اس کے کرم کے بعد کہ الحمدللہ اس ملک میں امن ہے. یہ پیسفل کنٹری ہے دنیا کا سب سے بڑا. یہ مانے آپ یا نہ مانے، یہ سب سے بڑا سچ ہے. پیسفل کنٹری آف دا ورلڈ یہ سعودی عربیہ الحمدللہ. تو یہ جو پیس ہے، یہ امن جو بہت بڑی نعمت، امن بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی اس پہ خطرے میں آ جائے گا. امن اگر یہ چیز لوگوں کو یا لوگوں کی خواہش کے حساب سے اس چیز پر جو ہے عمل کیا جائے گا. تو یہ سارے ایشوز ہیں جس کو سامنے رکھ کر الحمدللہ حیات کبار العلماء کا فتویٰ ہے کہ اجازت نہیں دی جائے گی، عورت گاڑی نہیں چلا سکتی ہے. جیسا کہ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ بن باز رحمہ اللہ اور دیگر علماء جو موجودہ دور کے حیات کبار العلماء ہیں، ان لوگوں کا یہ فتویٰ ہے. اور دوسرا، ولی الامر کی اطاعت. شریعت کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تمہارے جو حاکم ہیں، تمہارے جو بادشاہ ہیں، ان کی اطاعت کرو. لہذا ملک عبداللہ حفظہ اللہ کا یہ حکم ہے تو اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. یہ ولی الامر بادشاہ کی اطاعت، یہ اسلام کا حکم ہے، اسلامی تعلیمات ہیں. اس سلسلے میں قرآنی آیات موجود ہیں، اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. لہذا اس ملک میں رہنے والوں کے لیے خیر یہی ہے کہ وہ علماء اکرام کے فتوے اور ولی الامر کی اطاعت کرتے ہوئے اس پر عمل کریں جو حکم دیا جا رہا ہے، جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسی میں انشاءاللہ خیر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب و سنت پر عمل کرنے والا مسلمان ہم کو بنائے. بادشاہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے بادشاہ وقت کی، حاکم وقت کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور علماء کرام جو بڑے بڑے کبار علماء ہیں، ان کے جو فتوے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، ان فتووں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا مسلمان ہمیں بنا دے، اور عورتوں کے حقوق کو پہچان کر ان کے حقوق کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی جہاں کہیں مسلمان بھائی یا بہنیں پریشان حال ہیں، ان کی غیب سے تو مدد فرما اور ان کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو اسلام پر عمل کرنے والا مسلمان بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ تفسیر کا درس ہوگا. جزاکم اللہ خیر. جانے سے پہلے کفارۃ مجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.